السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کا ایک عشرہ مکمل ہو گیا اور ہم اور آپ دوسرے عشرے کے اندر موجود ہیں. اور اب دوسرا عشرہ اس کے اندر روالی آ گئی ہے، تیزی آ گئی ہے. پہلا عشرہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، ایک ایک دن آپ گزارتے ہیں، گنتے ہیں. لیکن دوسرا عشرہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے. اور جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ آیا اور گیا، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا. اور شروع میں اس لیے بھی پتہ چلتا ہے روزوں کا کہ 11 مہینے سے ہمیں اور آپ کو کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے، اور جب روزہ آتا ہے تو کھانا پینا ہمیں ترک کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ 3 چیزوں کا نام ہے. اس میں 3 چیزوں کے اندر کمی کرنا پڑتی ہے. ایک ہے قلت طعام، کھانے پینے میں کمی کرتے ہیں. اور ایک ہے قلت کلام، آپ کی بول چال میں کمی ہو جاتی ہے، زیادہ وقت آپ کا ذکر اذکار تسبیحات پہ گزرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر گزرتا ہے. لوگوں سے
رابطہ کم ہو جاتا ہے اور اللہ سے رابطہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ قلت منام ہے۔ ویسے تو ہمیں عادت ہوتی ہے، کوئی صبح کے 10 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی دوپہر کے 1 بجے اٹھ رہا ہے، لیکن اب یہاں ہر آدمی جو کہ روزہ رکھتا ہے وہ سحری کے اندر 4 بجے 4:30 بجے اٹھتا ہے، اور جن کو سحری کی تیاری کرنا ہوتی ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو وہ 3 بجے 3:30 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کی نیند کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو تیسری چیز ہے قلت منام۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ اصل میں ان 3 چیزوں کے اندر کمی کا نام بھی ہے۔ اچھا، کمی جو ہے وہ آپ کی ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ہوتی ہے، غذا اور خوراک کے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ ٹائم ٹیبل آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے، 10 بجے 12 بجے جو آپ ناشتہ کرتے تھے تو اب آپ سحری میں اٹھ کے سحری کرتے ہیں، اس کے اندر آپ روٹی کھاتے ہیں اور دوسری جو لوازمات ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ ناشتہ کرتے تھے، اب آپ روٹی کھا رہے ہیں، تو خوراک تو بڑھ گئی آپ کی۔ اس کے بعد شام کو افطار ہوتا ہے، تو وہ افطار جو ہے اضافی ہے۔ پہلے اگر آپ خالی چائے پیتے تھے تو اب آپ کو اس کے اندر پھل فروٹ بھی مل رہے، پکوڑے سموسے بھی مل رہے، تو کھانے کے اندر اضافہ ہوا، زیادتی ہوئی۔ ہاں، پہلے آپ دوپہر کو کھانا کھاتے تھے تو اب افطار آپ شام کو کر رہے ہیں۔ ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رات کا کھانا جو ہے وہ شیڈول کے مطابق ہوتا ہے، رات کا کھانا آپ کھاتے ہیں تراویح سے پہلے یا تراویح کے بعد۔ تو خوراک کے اندر کمی نہیں ہوتی، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ کچھ وقت پہلے آپ کھا رہے ہیں زیادہ، اور کچھ وقت بعد میں آپ کمی کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے، اور رمضان المبارک ہم کو صحیح معنی میں زندگی کے اصول سکھاتا ہے، ہمیں کام کرنے کا صحیح طریقہ اور صحیح شیڈول ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل کے مطابق چلیں، صبح کو جلدی اٹھیں، رات کو جلدی سوئیں۔ ہر آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی اگر رات کو میں جلدی نہیں سویا تو صبح سحری میں آنکھ نہیں کھلے گی۔ اور ایک آدھ دن کا تجربہ تو ہر آدمی کو ہر رمضان میں ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو یہ ضرور کہتے ہوئے ملے گا کہ بھائی میری آنکھ نہیں کھلی، صبح سحری نہیں کر سکا، میں بغیر سحری کا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی بھی کروا کے دکھا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کرواتے ہیں کہ انسان ہر کام اپنے اختیار سے نہیں کرتا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی ہوتی ہے۔ تو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں سحری کے اندر اٹھتا ہوں، اپنے اختیار سے اٹھتا ہوں، تو ایک بغیر سحری کا روزہ رکھوا کے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تم نہیں اٹھتے تھے، ہم اٹھواتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلا عشرہ، پہلا جو پہلے 10 دن تھے وہ تو آہستہ آہستہ گزرے، اور الحمدللہ اب ہم اور آپ دوسرے عشرے کے اندر موجود ہیں۔
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ 10 دن جو ہے یہ ہے دہ دوا، اس کی رفتار اور چال جو ہے وہ سست ہے، اور یہ ایسے ہے جیسے بچہ جو ہے وہ گھٹنوں گھٹنوں چلتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے دوسرے 10 دن یہ ہے دہ روا، دہ کہتے ہیں فارسی کے اندر 10 کو، اور روا کے اندر تیزی آ گئی، اب تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، اب رفتار کے اندر تیزی آ گئی۔ اور آخری عشرہ جو ہے وہ ایسے گزر جاتا ہے کہ جیسے چڑیا پھر سے اڑ جاتی ہے، تیزی کے ساتھ آیا اور گیا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ تیسرے عشرے کے اندر داخل ہوئے اور اعتکاف شروع ہوا، اور آپ کی عبادت لیلۃ القدر کی شروع ہوئی، اور پتہ چلا کہ یہ گزر گیا، تو اس کا نام رکھا علماء نے دہ برہ، یعنی تیزی کے ساتھ گزر جانے والا۔ تو اب ہم جس عشرے کے اندر ہے دوسرے عشرے کے اندر اب یہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے۔ اگلا عشرہ جو ہمیں ملے گا اس عشرے کے اندر ہمیں ایک اور نئی عبادت ملے گی، اور وہ ہے اعتکاف کی عبادت، اور یہ ایک بڑے اہم عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنتوں میں سے یہ ایک سنت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دوسرے سال میں تھے، یعنی آپ کی وفات سے پہلے جو رمضان آیا اس سے 1 سال قبل آپ سفر میں تھے، تو اعتکاف کا موقع نہیں ملا، سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہوا۔ تو اگلے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے، کہ اگر یہ اعتکاف جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے، حالانکہ یہ اعتکاف جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا، جس طرح نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ اگر بستی کے کچھ لوگ بھی ادا کر دیں، یوں تو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازے کے اندر 100 آدمی جمع ہو گئے اور انہوں نے جنازے کے لیے دعا کر دی تو اللہ پاک اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ دوسرے کے ساتھ کریں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ جہاں موقع ملے نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں، تو کل کو جب آپ کے گھر میں یا آپ کا وقت آئے گا تو اس کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے۔ یہ تجربے کی بات ہے، دیکھی ہوئی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے۔ تو نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی کے کچھ لوگ بھی ادا کر دیں، یہ چونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور حق اس لیے ہے کہ جو میت، جو مرحوم، جو آدمی دنیا سے چلا گیا وہ تو اپنی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اب اس کی مغفرت کے لیے دعا جو ہے وہ اس کے بعد والے لوگوں نے کر دی ہے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس میت کے لیے دعائے مغفرت کرے، نماز جنازہ پڑھے۔ تو نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ وَعَجِّلُوا بِدَفْنِ الْمَيِّتِ، کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو میت کے دفنانے میں جلدی کرو۔ اب ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں رواج پکڑ چکی ہے، بھائی کا انتظار ہو رہا ہے، بہن کا انتظار ہو رہا ہے، بیٹی کا انتظار ہو رہا ہے، کوئی دبئی سے آئے گا، کوئی سعودی عرب سے آئے گا۔ یہ سب تکلفات نہیں ہے اسلام کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، چند لوگ اس کو ادا کر لیں، اس فرض کو اور اس ذمہ داری کو ادا کر دے تو سب کے اوپر سے ادا ہو جائے گی۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سب نے پڑھ لیا۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سرد خانے میں کولڈ اسٹوریج کے اندر رکھوا دیا، عیدی میں رکھوا دیا، کہیں اور رکھوا دیا، اب انتظار کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سخت جو ہے یہ گناہ ہے، اس لیے کہ ایک میت اگر وہ میت نیک آدمی کی ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کو اب وہ جنت کی نعمتیں ملنے والی ہے، قبر کے اندر اس کی قبر کو اگر جنت کا باغ بننا ہے، جنت کے اندر اگر کھڑکی کھولی جائے گی اور وہ اپنی جنت کے مقام کو دیکھ سکے گا، تو آپ تو اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ ایک دن 2 دن آپ نے تاخیر کر دی، وہ بیچارہ اس نعمت سے محروم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر میت کوئی آدمی گناہگار تھا، اس کی میت ہے اور آپ نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، تو اب اس کا حساب کتاب رکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس سے حساب کتاب لینا ہے وہ رکا ہوا ہے۔ تو لہذا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر خلل ڈالے گا وہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ تو اس لیے منع ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں عرب کے اندر یہ رواج ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ ادھر میت تیار ہوئی، اب ہم اور آپ انتظار کرتے بھائی ظہر کا وقت ہوگا، نمازی زیادہ ہوں گے، لہذا اس کے ظہر کے اندر نماز جنازہ ہوگی، اعلان ہو گیا بھائی ظہر کے اندر نماز جنازہ ہوگی۔ نہیں، نماز جنازہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اور اس میں تو مکروہ وقت کے اندر بھی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ سجدہ نہیں ہے۔ مکروہ وقت کے اندر سجدہ منع ہے، نماز منع نہیں ہے۔ اگر قیام کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی آپ کی۔ اگر آپ نے ایک سپارہ پڑھنا ہے اور آپ نے نیت باندھ لی تھی پہلے سے اور مکروہ وقت آ گیا، تو اگر وہ مکروہ وقت گزر کے آپ تلاوت کرتے رہے، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی اس میں ثواب میں کمی نہیں۔ سجدہ منع ہے اس وقت کے اندر، تو نماز جنازہ کو کوئی وقت نہیں۔ آج بھی عرب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے کہ ادھر جنازہ تیار ہوا اور ادھر انہوں نے اپنے جو احباب ہیں ان کو جمع کیا، یا جو لوگ محلے کے موجود ہیں ان کو جمع کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر اچھی بھی ہیں، اچھے بری صفات تو ہر جگہ ہر قوم کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح وہاں پر ایک اور روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا جو لوگ وہاں جاتے ہیں سعودی عرب، کوئی آدمی سفر کے اندر ہے، سفر کر رہا ہے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، بس اس نے وہیں پہ گاڑی روکی، سڑک کے اوپر قبلے کا تعین کیا، اپنا رومال ڈالا، چادر بچھائی، نماز پڑھنے شروع ہو۔ یہ نہیں کہ مسجد آئے گی آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد تو اس کا انتظار کر، وقت کے اوپر جو نماز پڑھنا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ چیز ان کے اندر اچھی ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے روایت کیا کہ وَعَجِّلُوا بِدَفْنِ الْمَيِّتِ، میت کے دفنانے کے اندر جلدی کرو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی فرض تو ہے لیکن اگر چند لوگ بھی، ایک آدمی بھی اگر بستی کی طرف سے اس ذمہ داری کو ادا کر دے تو وہ سب کی نمائندگی ہو جائے گی اور وہ فرض جو ہے سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سب کو اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر جب سے اعتکاف فرض ہوا آپ مدینے کے اندر تشریف لائے، کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ جس میں آپ نے لاغت کیا ہو، ہر سال آپ نے اعتکاف کیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو آپ ہر ایک سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، ہر ایک سے تعلقات ہیں، اپنے کاروباری معاملات بھی ہے، آپ کے گھریلو معاملات میں بھی ہے، صبح سے شام تک آپ دنیا داری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ توجہ کم ہے، اتنی نہیں ہے۔ ذرا ہم اور آپ اندازہ تو لگائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پورے دن میں کتنا وقت دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ کوئی شمار نہیں ہے نعمتوں کا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ 5 وقت نماز کا اگر ہم متقی اور پرہیزگار ہیں تب، اگر 5 وقت کے نمازی ہے تب ہم دیتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو ہم سلام پھیر کے بھاگ لیتے ہیں، اور بعض اوقات بس کم سے کم دعا مانگتے ہیں، جلد سے جلد نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر 5 نمازوں کا بھی آپ وقت لگا لیں تو مشکل سے آپ 3 گھنٹے بھی پورے نہیں دیتے، یعنی اگر سنت نوافل ملا کے بھی آپ وقت لگائیں 3 گھنٹے بھی نہیں دیتے۔ اچھا، دوسری بات، اس اعتکاف کی جو بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یعنی جو اس کو پسند ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، دل چاہتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، دل چاہتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اگر اپنی عقل میں آئی، سمجھ میں آئی تو زکوٰۃ دے دی، نہیں تو مولوی صاحب سے جو ہے فتوے پوچھتا رہے گا کہ بھائی میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، میں دوں یا نہیں دوں، تھوڑی دوں، اکٹھی دوں، قسطوں میں کر کے دوں۔ سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے میری جان چھوٹ جائے۔ اور بہت ساری چیزیں ان 11 مہینوں کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ دانستہ اور نادانستہ طور پر آدمی بہت ساری برائیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر رہتا ہے، بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو غلط ہوتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے، مرو ہو گئے، لیکن اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کبھی سوچتے ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یعنی ہر آدمی اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ اس سے کوئی کام کہے، آپ اس سے ملنے کا کہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنے روزگار میں، ذریعہ معاش میں اتنا منہمک ہو گیا ہے، اتنا غرق ہو گیا ہے کہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے وہ 2 نوکریاں کر رہا ہے، 2 جگہ کام کر رہا ہے، کئی جگہ کام کر رہا ہے۔ اب وہ صبح بھی جا رہا ہے، شام بھی جا رہا ہے، دوپہر بھی جا رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اپنی جو زندگی ہے اس زندگی کے بارے میں جس کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، وہ میں صحیح گزار رہا ہوں یا غلط گزار رہا ہوں، مجھ سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی، مجھ سے برائیاں اور گناہ تو نہیں ہو رہے، یہ اس کو سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ جب آپ اعتکاف کرتے ہیں، یہ اعتکاف کیا ہے؟ یہ دراصل ترک دنیا ہے کسی حد تک، بالکل قطع تعلق بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر بالکل آپ قطع تعلق کر لیں، دنیا کو چھوڑ دیں اور آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرے تو یہ مقصود نہیں ہے، تو بالکل قطع تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، اتنا فائدہ اس کا ضرور ہے، اتنا قطع تعلق ضرور ہو جاتا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا اس سے آپ کٹ ہو گئے، اس سے آپ دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے الگ کر دیا۔
اب یہ فرق ہو گیا کہ آپ سے اگر کسی کو ملنا ہے، ملاقات کر لی ہے، سلام دعا کر دی ہے، تو وہ مسجد میں آئے گا تو اس سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہے، تو اس سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور اگر بے نمازی ہے تو اس سے آپ کی جان چھوٹ گئی۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہمیشہ سے، اور اللہ والوں کی جتنی بھی ہسٹری اور تاریخ ہے آپ دیکھیں گے، ہمیشہ انہوں نے درویشی کی اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی، یعنی لوگوں سے دور۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا دارالعلوم کراچی جو ہے، جو دارالعلوم کورنگی کے نام سے بھی ہے، جس زمانے میں یہ بنا ہے تو وہاں دارالعلوم کورنگی میں آبادی نہیں تھی، جنگل تھا۔ ہمارے مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم بنایا حیدرآباد سے آگے ٹنڈولیار کا علاقہ جو اشرف آباد کا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی کے نام پر اشرف آباد کا علاقہ، وہاں پہ ٹنڈولیار۔ یہ کیوں بنایا؟ یہ اس لیے بنایا کہ جب آپ معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر، شہر میں خاص طور پر جب رہتے ہیں تو وہاں پہ گناہوں کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ گناہوں کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اندر انوالو ہونے کا اور اس کے اندر گناہوں میں مبتلا ہونے کا چانس اور موقع زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ بعض اوقات بچنا چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی کے گھر میں ٹی وی ہے، اب وہ نماز پڑھے گا کیسے پڑھے گا؟ وہاں ٹی وی چل رہا ہے، وہ بچے کہتے ہیں بھائی ہمارا تو ڈرامہ آ رہا ہے، ہم تو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہاں ٹی وی چل رہا ہے، اگر وہ ہلکی آواز میں بھی چل رہا ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز میں خلل ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ وہ ٹی وی کی جو برائی ہے وہ تو آپ کے گھر میں موجود ہے نا، اس سے تو آپ الگ ہو نہیں سکتے۔ کم سے کم بھی آواز تو آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہے، گانے کی، اشتہارات کی اور ڈراموں کی آواز تو پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ ٹی وی نہ بھی دیکھیں تو وہ ایک برائی جو ہے اس سے آپ دے۔ اب جب آپ مسجد میں آ گئے تو آپ اس برائی سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الگ کر دیا۔ تو انسان جو ہے بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مدارس جب بھی ہمارے بزرگ قائم کرتے تھے آبادی سے دور، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ جب میں بیان القرآن لکھ رہا تھا، قرآن مجید کی تفسیر جو 3 جلدوں کے اندر ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ تفسیر لکھتے لکھتے میں رک گیا، اٹک گیا۔ اب میرے ذہن میں آمد نہیں ہو رہی، مضامین نہیں آ رہے کہ میں کیا لکھوں، یہ جو آیت چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا لکھوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کتاب بند کر کے، قرآن کریم بند کر کے، جو میں لکھ رہا ہوں کاپی وہ بند کر کے، اور اس کے بعد جنگل میں چلا جاتا تھا۔ یہ قصبہ تھانہ بول جو ہوتا ہے، اس سے تھوڑا آگے جائے تو وہاں پہ جنگل تھا، وہاں جنگل میں چلے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی میں جنگل میں جاتا تھا تو وہ بات جو میرے ذہن میں رکی ہوئی تھی، آ نہیں رہی تھی، وہ فوراً آنا شروع ہو جاتی، اور وہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا۔ تو اس کے اندر بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور اپنے ملفوظات میں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ میں اگر اپنے گھر میں، اپنی خانقاہ میں، مسجد کے اندر لکھ رہا ہوں اور قرآن کریم لکھ رہا ہوں، اور کوئی بات مجھے نہیں آ رہی سمجھ میں، وہ جنگل میں جاتا ہوں تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مجھے مضامین جو ہے وہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ چونکہ جنگل میں، ویرانوں میں، میدانوں کے اندر گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، معصیت کا صدور نہیں ہوتا، تو لہذا وہاں پر انسان کا ذہن اور دماغ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں پر معصیت کا صدور ہو، گناہ ہوتے ہوں، جس سوسائٹی کے اندر، جس محلے میں آپ دیکھیں کہ زیادہ گناہ ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، آپ دیکھیں کہ وہاں خیر کم ہوگا۔ ایک طالب علم آیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کے کہا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں قرآن مجید حفظ کر رہا ہوں لیکن میرا حافظہ کمزور ہے،
مجھے جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا، سبق یاد نہیں ہوتا۔ اکثر بچے شکایت کرتے کہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں سبق یاد ہی نہیں ہوتا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ یا شیخ یہ بتا دیجئے میں کس طرح اپنے حافظے کو درست کروں، کس طرح مجھے یاد ہو جائے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہ کرنا چھوڑ دو، برائیوں سے دور ہو جاؤ۔ اچھا، ایک برائی ہوتی ہے کہ وہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ ایک برائی ایسی ہوتی ہے جو آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، بستر میں لیٹے ہوئے آپ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ ایک ہوتی ہے ظاہری اور ایک ہوتی ہے باطنی۔ تو اس کے اندر نیک اور بد سب انوالو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی نیک آدمی بھی کبھی کبھی بہت سارے برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو طالب علم کو کہا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو، فاوصانی الی ترک المعاصی۔ اور اب اس کی دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ فإن العلم ونور من الہ، یہ علم جو ہے دین کا علم، عالم جو بنتے ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ کتابوں کا علم، جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اس کا علم، یہ جو ہے یہ اللہ کا نور ہے۔ فإن العلم ونور من الہ، اور لا یعطی لعاصی، یہ علم جو ہے یہ اس آدمی کے اندر کبھی منتقل نہیں ہوگا کہ جو گناہ کے اندر انوالو ہو۔ یہ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، بہت ساری برائیوں میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جب آپ سب کو چھوڑ کے ترک تعلق کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور اعتکاف کے اندر آ جاتے ہیں، آپ گناہ سے بھی بچ گئے، اور دوسرے آپ کو اپنی زندگی پر نظر ڈالنی ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ میں نے اب تک کتنے گناہ کیے، اس کو میں کیسے چھوڑوں، اور آگے کی زندگی جو ہے اس کی پلاننگ کروں کہ میں آگے کی زندگی نیک اور اچھی کیسے گزرے۔ یہ اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمارے ہاں اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور کر لیا گیا ہے۔ ہم آئیں گے صبح سے شام تک بس 10 قرآن کریم تلاوت کر لیے، 15 قرآن نوافل پڑھ رہے ہیں صبح سے شام تک۔ یہ نہیں کہ اس میں آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھنا ہے یا نوافل نہیں پڑھنے، نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکیں، لیکن مقصود آپ کا یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچیں اور اپنی زندگی کے اوپر غور اور فکر کریں۔ اب جس کی جو حیثیت ہے، اگر ایک عالم ہے اس کی حیثیت جو ہے اجتماعی ہے، وہ سوچے کہ میں اپنی سوسائٹی کے اندر تبدیلی کیسے لا سکتا ہوں، اپنے معاشرے کو میں اسلامی کیسے بنا سکتا ہوں، اپنے محلے والوں کو کس طرح دین کی طرف لا سکتا ہوں۔ اسی طرح جو اور اوپر کے لیڈر ہے وہ اس اعتبار سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا، یہ اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے لوگوں سے تعلقات بھی کم کر دینے ہیں، موبائل استعمال نہیں کرنا ہے، منع نہیں ہے۔ کوئی بہت ضروری کوئی آپ کو میسج آ جائے گھر سے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہر وقت آپ موبائل کے اندر لگے رہے تو جو مقصد ہے اعتکاف کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے وہ اپنے دفتر کے، اسکول کے کام کاج فائلیں لے کے اعتکاف کے اندر آئے، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ایک صاحب تھے وہ اپنے بریف کیس میں فائلیں لے کے آ گئے اعتکاف کے اندر، وہ فائلیں، تو وہ مقصد ختم ہو۔ یعنی دنیا سے آپ کو کٹنا ہے، اور اتنا کٹنا ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ سے رابطہ جو ہے وہ آپ کا جڑ جائے۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے، اور یہ اعتکاف جو ہے انشاءاللہ آئندہ عشرے کے اندر شروع ہونے والا ہے۔ اسی لیے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعتکاف کی فضیلت جو ہے یہ آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ نے 10 دن کا بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، اور آپ نے 1 مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ تو لہذا اس سنت کو جو فرض کفایہ ہے، اس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ
انجام دینے کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مسجد کے اندر آنا چاہیے، اور ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کریں جہاں پر جمعہ ہوتا ہو، جمعے کے لیے آپ کو باہر جانا نہ پڑے۔ اس کے بعض مسائل اور کچھ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا